آج ہم ایک ایسی پیچیدہ شخصیت کے بارے میں بات کریں گے جو اکثر دنیا کے سامنے کچھ اور ہوتی ہے اور اپنے سب سے قریبی لوگوں کے سامنے کچھ اور۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو شاید بہت سے لوگوں کے ذہن میں آئے گا۔ اکثر ہم ایسے لوگوں سے ملتے ہیں جو باہر تو بہت مثالی نظر آتے ہیں، لیکن ان کی اصلیت صرف ان کے گھر والے یا قریبی لوگ ہی جانتے ہیں۔ تو چلیں سب سے پہلے اس شخصیت کی اس دوہری فطرت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر یہ دو الگ الگ چہرے ایک ہی انسان میں کیسے موجود رہتے ہیں۔ یہاں یہ دوہراپن بالکل صاف نظر آتا ہے۔ ایک طرف ہے عوامی چہرہ، دلکش، بہت شائستہ اور حد درجہ پر اعتماد، اور دوسری طرف ہے ان کی نجی حقیقت، جہاں صرف جاریت، تنقید اور ہر وقت کی مایوسی ہوتی ہے۔ یہ لوگ باہر والوں کے لیے ایک پرفیکٹ تصویر بنا کر رکھتے ہیں، جبکہ ان کا اصل چہرہ صرف بند دروازوں کے پیچھے ہی نظر آتا ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ منفی رویہ خاص طور پر ان کے اپنے لوگوں جیسے کہ شریک حیات، بچوں یا والدین کی طرف ہوتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے انہوں نے اپنے اندر کا سارا غصہ اور مایوسی نکالنے کے لیے کسی ایک کو اپنا ہدف بنا لیا ہو۔ اچھا، تو اب جب ہم نے اس دوہرے چہرے کو سمجھ لیا ہے تو آگے بڑھتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ اس شخصیت کی خاص علامات کیا ہیں اور اسے کیسے پہچانا جا سکتا ہے۔ تو نفسیات کی زبان میں اسے نرگسیت پسند شخصیت کہتے ہیں۔ اصل میں یہ ایک طرح کا دفاعی طریقہ ہے، یعنی اپنی کمزوریوں اور جذباتی خالی پن کا سامنا کرنے کے بجائے یہ لوگ اپنی ساری مایوسی دوسروں پر ڈال دیتے ہیں تاکہ خود کو طاقتور محسوس کریں۔ یہ تعریف اس پورے رویے کی جڑ ہے۔ اب ذرا دیکھتے ہیں کہ یہ رویے عملی زندگی میں کیسے دیکھتے ہیں۔ سماجی طور پر یہ لوگ انتہائی خوش اخلاق اور مہذب ہوں گے، لیکن گھر میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر ان کا غصہ آسمان پر پہنچ جاتا ہے۔ اور یہ پنچنگ بیگ والی بات بہت اہم ہے۔ یہ لوگ اکثر خاندان کے کسی ایک ہی فرد کو اپنی ساری مایوسی اور غصے کا نشانہ بناتے ہیں۔ یہ رویہ صرف اس ایک شخص کی ذات تک محدود نہیں رہتا، اس کے نتائج بہت سنگین اور دور تک جانے والے ہوتے ہیں، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو اس کا شکار ہوتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ان اثرات کو سمجھنا اتنا ضروری کیوں ہے۔ یہ چارٹ خطرات کو بالکل واضح کر دیتا ہے۔ یہ معاملہ صرف جذباتی تشدد پر نہیں رکتا، بلکہ اکثر جسمانی تشدد تک بھی جا پہنچتا ہے۔ جو شخص اس کا شکار ہوتا ہے وہ اپنی آزادی اور خود اعتمادی کھو دیتا ہے، اور بچے تو اس ماحول میں خوف اور عدم تحفظ کا شکار ہو کر رہ جاتے ہیں۔ اور سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ یہ رویہ یہیں پر ختم نہیں ہوتا۔ جو بچے اس ماحول میں پلتے بڑھتے ہیں وہ اکثر خود بھی یہی رویہ اپنا لیتے ہیں۔ بیٹا اپنے باپ کو دیکھ کر وہی سیکھتا ہے، اور اس طرح یہ زہریلا چکر نسل در نسل چلتا رہتا ہے۔ تو اب آتے ہیں سب سے اہم سوال کی طرف۔ اگر کوئی اس صورتحال سے گزر رہا ہے تو وہ خود کو کیسے بچائے؟ اس کے لیے کچھ بہت عملی طریقے موجود ہیں۔ خود کو محفوظ رکھنے کے لیے یہ 4 قدم بہت اہم ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ تسلیم کریں کہ یہ رویہ نارمل نہیں ہے۔ پھر اپنی واضح حدود طے کریں اور صاف کہہ دیں کہ کسی بھی قسم کا تشدد برداشت نہیں کیا جائے گا۔ تیسرا، خود کو اکیلا مت ہونے دیں۔ دوستوں، رشتہ داروں یا کسی کاؤنسلر سے لازمی بات کریں۔ اور آخر میں کسی ماہر نفسیات سے مدد لینے میں ذرا بھی نہ ہچکچائیں۔ یاد رکھیں، ایسی صورتحال میں تنہائی سب سے بڑی دشمن ہے۔ جذباتی دباؤ میں لیے گئے فیصلے اکثر غلط ہوتے ہیں، اس لیے ایک سپورٹ سسٹم کا ہونا بہت ضروری ہے جو صحیح مشورہ دے سکے اور ہمت بڑھا سکے۔ آخر میں آئیے اس پورے مسئلے پر ایک حتمی نظر ڈالتے ہیں، ایک ایسی بات جو ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے۔ یہ جملہ اس ساری بحث کا نچوڑ ہے۔ نرگسیت پسندی طاقت کی نشانی نہیں، بلکہ یہ انسان کی اپنی چھپی ہوئی کمزوری، اس کی مایوسی اور طاقت کے غلط استعمال کا نتیجہ ہے۔ جب اس رویے کو اس نظر سے دیکھا جائے تو اس سے نمٹنے کا طریقہ بھی بدل جاتا ہے۔ تو یہ ساری گفتگو ہمیں ایک بہت اہم سوال پر لا کر چھوڑتی ہے۔ یہ چکر نسلوں سے چلتا آ رہا ہے، لیکن اسے توڑنا ناممکن نہیں ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ اس زہریلی زنجیر کو توڑنے اور ایک مثبت تبدیلی لانے کی اصل طاقت کس کے ہاتھ میں ہے؟